السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں اس مسجد میں اس مدرسے میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور بقرہ عید اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی صرف جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت پر بھاری ہوگی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کریں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دیں گے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے
आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है। कोई सितारे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है। कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है। कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है। कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस का आना और सांस का जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अल-गर्द, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत इस दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम सबको नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया। मुसलमान के घर में हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पैदा हुए। अल्लाह ने हमें अपने फजलो करम से मुसलमान के घर में पैदा किया है। हम खुद अपनी मर्ज़ी से ईमान नहीं लाए, बल्कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है। उलमा फरमाते हैं ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती, इसलिए कि ये पूरी कायनात का वजूद बाकी है एक ईमान वाले की वजह से, एक ईमान वाले की वजह से। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक इस रुए ज़मीन पर कोई एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पाक पूरे निज़ाम को चलाते रहेंगे। सूरज अपने वक्त पर निकलेगा, रात अपने वक्त पर आएगी, दीन अपने वक्त पर आएगा। और हदीस शरीफ में फरमाया जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ज़मीन पर बाकी न रहेगा, अल्लाह पाक क़यामत को नाजिल फरमा देंगे। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, अल्लाह पाक हम सबको इस कलमे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और दूसरे पलड़े में आसमान और ज़मीन के दरमियान की तमाम चीज़ों को और आसमान और ज़मीन को भी रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा भारी होगा। उलमा फरमाते ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने नेक अमाल हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तमाम के तमाम नेक अमाल का एक ही मकसद है। इस वक्त माबेने आप दीन की बातें सुनने के लिए जमा हुई हैं। अरे हमने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों का एहतमाम किया हो, रमज़ान के रोज़े रखे हो, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए हमने कुर्बानी दी हो, जान की कुर्बानी दी हो, माल की कुर्बानी दी हो, वक्त की कुर्बानी दी हो, तमाम की तमाम कुर्बानियों का, तमाम के तमाम नेक अमाल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रहे। तो उलमा फरमाते ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, उससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। अल्लाह हम सब की ईमान को सलामत रखे, ईमान की अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतें देते हैं, नेमतें देने के बाद अल्लाह पाक ने कायदा जिक्र फरमा दिया। अल्लाह फरमाते लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से अगर कोई नेमत मिले तुम्हें और उस नेमत की तुम कदर करते रहोगे, उस नेमत का तुम शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह फरमाते इनाम ये होगा लज़ीदन्नकुम, नेमतें बढ़ती चली जाएगी। वलइन कफरतुम, अल्लाह फरमाते अगर तुमने मेरी नेमत की नाकदरी कर ली, मेरी नेमत की नाशुक्री कर ली, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। अब माँ बहनें सोचना चाहिए कि हमने ईमान की कितनी कदरदानी की है और अपनी ज़िंदगी में ईमान की कितनी नाकदरी की है। अब आपका सवाल ये होगा हमने कभी ईमान की नाकदरी की है? एक मुसलमान औरत है जिसने अल्लाह को मुसलमान के घर में पैदा किया, वो नमाज नहीं पढ़ती तो समझ लो वो ईमान की नाकदरी करने वाली है। वो अपने आप को पर्दे में नहीं रखती तो समझ लो वो ईमान की नाकदरी करने वाली है। वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारती तो समझ लो वो ईमान
ایمان کی ناقدری کرنے والی ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اور میری بندیوں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں، اور ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی ذات کسی کی ہے تو وہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ تو ماں بہنیں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک ان نعمتوں کے بارے میں کل سوال کریں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایمان کا تم نے کیا حق ادا کیا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم تمہارے پاس موجود تھا، قرآن کریم کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا، قرآن کریم کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ تھا۔ ارے زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی، اور زندگی نصیب فرمانے کے بعد زندگی کا مقصد بھی ہمیں سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک نے زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیعبدون ای لیعرفون، تاکہ وہ اللہ کو پہچان لے، تاکہ وہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں۔ تو کل قیامت میں زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنی نعمت اللہ پاک نے نصیب فرمائی، تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں سب سے عظیم نعمت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ورنہ اللہ چاہتے تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو کیا مطلب؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اور ماں بہنیں، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، اللہ جسے مال دینا چاہے، جسے حکومت دینا چاہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور میں جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں بیدک الخیر، ساری بھلائیاں ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے کو موت دینے والا بھی اللہ اور مردے کو زندہ کرنے والا بھی اللہ۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی نصیب کرتا ہوں، تو روزی دینے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے۔ تو ہر نبی نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنایا، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو یعنی کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کی مانو یعنی اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے بچ جاؤ، یہ اللہ کی مانو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا، آپ نے بھی اپنی امت کو یہی سبق سکھایا، آپ نے بھی اپنی امت کو یہی بات سمجھائی، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم کے حوالے ہو جاؤ گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو ناکامی ملے گی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہی فکر رہی ہے، میری امت کا کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہ ہو جو جہنم میں جانے والا ہو، بلکہ میری امت کا ہر مرد اور ہر عورت جنت میں جانے والا بن جائے۔ اسی کی ہمارے نبی نے پوری زندگی محنت کی ہے اور یہی پیغام اپنی امت کو سنایا۔ لیکن ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو آپ لوگوں کے لیے لمبے چوڑے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین بہت آسان ہے، بس اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں، ہمارے نبی خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہیں کہ جنت میں انٹری کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ پاک نے 8 دروازے بنائے ہیں، لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس میں 5 خوبیاں ہو، جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، مرنے کے بعد 2 ٹھکانے، ایک ٹھکانہ جنت والا، ایک ٹھکانہ جہنم والا، کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ناکام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اور اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں جانا تو ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر کرنا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جس دنیا کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں بہن بہن سے بات کرنے کو تیار نہیں، ارے بیٹی ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کو بلانے کو تیار نہیں، ارے رشتہ دار کا سہارا بننے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل،
یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، ارے ہماری زندگی کا حال تو یہ ہے، ارے ہم نے کئی جنازے ایسے دیکھے، ارے کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ اتنی ساری تکلیفیں مسلمانوں نے اٹھائی، مسلمانوں نے اتنے سارے دکھوں کا سامنا کیا، اتنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ یعنی مسلمان اتنی تکلیفوں کو دیکھنے کے باوجود نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، فجر کی نماز میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ ماں بہنیں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، گناہ کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، ارے ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے گناہوں کے راستے کی طرف جاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کتنے بھی اچھے سے اچھے بستر پر سوتے ہو لیکن ٹھکانہ تو مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر باری باری آنے والا ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اور ماں بہن، اس وقت ہم دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میں نے پہلے آپ کو بتلایا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہے، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ لیکن ماں بہنیں، ایک بات یاد رکھو، ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہیں آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ پاک، چونکہ یہ عورتوں کا بیان ہے اس لیے اللہ پاک اپنی بندیوں سے کیا فرماتے ہیں۔ اور ماں بہن، ایک بات یاد رکھو، ہم پریشان ہوئے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ورنہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ جب ماں باپ کے دل میں اللہ پاک نے محبت رکھی ہے، اولاد کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو دکھ نہیں پہنچاتے، اپنے بچوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے، اپنے بچوں کو پریشانیوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ تو 70 ماؤں سے 70 ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ لیکن ماں بہنیں، ہم پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم پریشانیوں کا سامنا کرتے ہو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، لیکن کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول گئے کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان
کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے راتیں کیسی گزرنی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے گزرنے چاہیے تھے، ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو، اور اللہ پاک اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ماں بہنیں تم جو کچھ چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ لیکن بات ختم کرنے کے آخر میں آپ کو ایک دعا بھی بتلاؤں گا، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بڑھ دے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ عورتوں کے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 خوبیوں کو اپنا لیا، جس نے اپنی زندگی میں 5 خوبیوں کو داخل فرما لیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے سے اسے پکارا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1، جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ ماں بہنیں نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کرو، نماز کو عید کے دن کے ساتھ خاص نہ کرو، بلکہ اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ آج روزی کی تنگی کے معاملے میں پریشانی ہے، اللہ کی بندی نماز پڑھ لے، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں مولانا میرے گھر میں جادو کا کوئی پرابلم ہے، ارے جنات پریشان کرتے ہیں، ارے کاروبار ڈوب چکا ہے۔ ماں بہنیں کوئی جادو جنات نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی زندگی میں مجھ سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں، وبال یہ ہوتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں، زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں، پریشانیاں ڈال دیتے ہیں۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، جب اللہ پاک پریشانی میں مبتلا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت پریشانی کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کوئی جنات جادو کا اثر نہیں ہوتا، یہ نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ گھروں میں سے سکون و اطمینان ختم ہو گیا، گھروں میں سے چین سکون اڑ گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت بشرط ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان شرط ہے، مرد ہو یا عورت فإن له، اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ایمان والا مرد ہے، ایمان والی عورت ہے، اس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ اللہ فرماتے ہم اس کی زندگیوں سے ٹینشن کو ختم فرما دیتے ہیں اور زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور کر دے گا۔ میں نے کہا نا مرنے کے بعد کے 2 ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ناکام لوگوں کا
ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پاک مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا، بلکہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرمائے گا، روزی کی تنگی کو اللہ پاک دور فرمائے گا، اور حلال پاکیزہ روزی اللہ پاک نصیب فرمائے گا، اور ایسے اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے گا جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، نمبر 2 جس نے رمضان کے روزے رکھے، روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے۔ ہاں، جن ایام میں نمازیں معاف ہوتی ہے ان ایام میں روزے بھی معاف ہوتے ہیں، البتہ نمازوں کی قضا نہیں کرنی لیکن روزے کی قضا ضرور کرنی ہوتی ہے۔ ایسے ایام جو شریعت میں مقرر ہیں کہ ان ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3 جس کو اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ نمبر 4 جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنے آپ کو اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی۔ اور نمبر 5 جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، جس نے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیے۔ حدیث شریف میں فرمایا وہ عورت جنت کے 8 دروازے سے پکاری جائے گی، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ تو ماں بہنیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی تھی، بس کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت پہ رکھنی تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس میں طے کر کے جانا ہے 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائی، اس میں سے اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد کو دین سکھاؤ، مدرسے میں وقت پر بھیجنے کا اہتمام کرو۔ اور اولاد کو دیندار بنانے کے لیے آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا نے ستیہ ناس کر دیا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو ہماری دنیا بھی اجاڑ دی، ہماری آخرت بھی اجاڑ دی۔ گھروں کا ماحول ایسا بن گیا، باپ اپنے موبائل میں مصروف ہے، ماں اپنے موبائل میں مصروف ہیں، دادا اپنے موبائل میں مصروف ہیں، دادی اپنے موبائل میں مصروف ہیں، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا تو پڑھاتے ہیں، دین کے بارے میں کوئی توجہ نہیں۔ جب مر کر چلے جائیں گے، قبر کے حوالے ہوں گے، یہ بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ ہمیں عذاب دینے سے پہلے ہمارے ماں باپ کو پکڑ لے، انہوں نے ہمیں دنیا کی تعلیم تو دی لیکن دین کی تعلیم سے واقف نہ کیا۔ اس لیے ماں بہنیں روزانہ 5-7 منٹ اپنا موبائل بند کر کے بچوں کے سامنے تعلیم کے حلقے کو قائم کرو، روزانہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرو، جس کے نتیجے میں تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کے سامنے اللہ کے احکام کی باتیں آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آئے گی، تو تمہاری اولاد تمہاری بھی فرما بردار ہوگی اور اللہ کی بھی فرما بردار ہوگی۔ لیکن ماں بہنیں، آج میں آپ کو ایک دعا بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا۔ اور میں ہمارے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اس دعا کو آپ لوگ بھی توجہ سے سنیں اور جتنا ہو سکے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک زندگیوں کی تمام ٹینشنوں کو ختم فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دین ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ مکے کے دروازے بھی ہمارے لیے کھولے، مدینے کے دروازے بھی کھولے، عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہم سب کو جانا مقدر فرمائے، اور ہم سب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی نے ہم سے محبت کی ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور بیماری ایسی کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ میری ماں بہنوں سے بھی میں کہوں
کہوں گا اور ہمارے بھائی جو مسجد میں سن رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا، جب ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اپنے مسلمان بھائی کے ملاقات کے لیے جاتا ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ کی باتیں سچی ہیں، ہم سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن مابین ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں، چلنے کی بھی طاقت نہیں، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، اس وقت ضرور اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ پاک ایسے ایام میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا نہیں اور نہ ہمیشہ ہمیش کوئی رہنے والا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا۔ دنیا جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہیں وہ دنیا ساتھ آنے کو تیار نہیں، وہ اولاد ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اب صحابی سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ ان بیماری کے دنوں میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی کا ایمان بھی کیسا زبردست ہے کہ دنیا کی تکلیف تو مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی کی اس دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے نہیں؟ بولو ہمیں تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں، تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تم ایسی دعا مانگتے ہو؟ بس اس وقت ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو اس وقت میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی پاورفل چیز، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ پاور رکھا ہے جو حاکم کی حکومت میں نہیں، دعاؤں میں وہ اثر ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں، دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں نہیں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی،
اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کاروبار کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ ارے قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ شادی ہو چکی ہے، نیک سالے اولاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے ہر ایک کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا سکھلائی، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے۔ ربنا آتنا، ساتھ میں پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس یہ کتنی آسان سی دعا ہے، لیکن ترجمے پر استدار کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ یہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی۔ اب جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنائے، بولو اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی نے مانگا، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے، اور پھر مانگا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، جن اعمال سے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی نے دعا مانگی، وقینا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف میں موجود، ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ماں بہن نے مجھے مختصر یہ دعا آپ کو بتلانی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ تو اس دعا کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا وہ امتی جو جمعہ کے دن صرف مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اونلی ون، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھولیں گے۔ 2 مرتبہ پڑھے 2 دروازے کھولیں گے، 3 مرتبہ پڑھے 3 دروازے کھولیں گے۔ عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو صرف جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھے گا جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، اور اس زمانے میں کورونا وائرس کی بیماری ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھے گا، چھپ چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں کے درمیان تو ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، ہماری تنہائیاں بس اللہ کسی کے سامنے ظاہر کر دے تو ہمارے قریب بیٹھنے کو کوئی تیار نہ ہو۔ تو نمبر 2، تنہائیوں کے گناہ سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 3، ظالم کے ظلم سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھیں گے۔ جو جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور نمبر 4، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو درود شریف بھی کثرت سے پڑھتے رہیں گے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، بچوں کو دیندار بنانے کے لیے گھر میں تعلیم کو زندہ کریں گے، اس لیے ماں باپ نے سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نمازیں پہلے
پھیلی ہے۔ آج کی اس مجلس میں خاص طور پر 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں۔ دنیا میں لوگ ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، اللہ کا ولی مرد کو کہوں گا اللہ کا ولی، عورتوں کو اللہ کی ولیہ، دنیا میں تمہیں لوگ اللہ کی ولیہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن ماں بہنیں تمہاری زندگی میں 2 کام ہیں، اللہ پاک ضرور تمہیں اپنی ولیہ بنائے گا۔ نمبر 1، جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے والے اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا ہر گناہ کی سزا ضروری نہیں کہ فوراً مل جائے، دنیا میں ملے، ہو سکتا ہے اللہ مرنے کے بعد موقوف کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، اس کو اللہ پاک دنیا میں ضرور پکڑتے ہیں، اور نمبر 2، جس نے کسی کا دل دکھایا، کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں، نمبر 1، ہم اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ضرور اللہ پاک ہمیں کامیابوں میں شمار فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔